پوچھے تو ساتھ کون کون سے ہیں؟ نہیں وہ بولے میں نے بھی فقیروں سے سنا ماہی مخدوم سے آپ کا تعلق ہے تو آپ نے بولے ہاں ہم نے سنا ہے پھر سوال یہ ہے کہ نفس ایک ہی ہے، سات بھی نہیں ہے، تین بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ نفس کیا ہے؟ ہاں، یا تو وہ الوی ہے یا تو سفلی ہے۔ الوی اور سفلی دونوں روحوں کا تعلق ایک ہی روح سے ہے۔ تنہائی کے سبب الوی نے سفلی سے تعلق قائم کیا، جن کے جوڑ دیے جانے کا نام خلب رکھا گیا۔ آپ نے بھی اگر میں غلط کہوں تو ذرا روک لیں مجھے، سمجھ؟ چونکہ الوی اور سفلی دونوں کا تعلق صرف الوی سے ہی ہے۔ اب جیسا کہ اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ کیا کہیں ہاں، پھر اس کا ماحول، پھر اس کا سرکمٹینسز، یا پھر اس کا ایٹماسفیئر، یوں کیا کہہ لیجئے، پھر اس کے خیالات، اس کے پھر ماں باپ، پھر اس کے بھائی چارگی، پھر اس کا وہ بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں لے کے چلے جاتا ہے۔ انسان خدا کی نافرمانی سے خدا کو نہیں پہچانتا۔ وہ خدا کس کو کہتے ہیں؟ تم ایک سرسوں کا معمولی سا ایک دانہ زمین میں بو دیتے ہو، اتنی بڑی زمین کو چیرتے ہوئے اوپر نکل آتا ہے، بہت بڑی زمین کو چیرتے ہوئے نکل آتا ہے سرسوں کا دانہ، اور تمہارے وہم میں بھی نہیں، تمہارے خیال میں بھی نہیں، تمہاری سوچ میں بھی نہیں۔ اب جب زمین پھاڑ کے اوپر نکل کے آتا ہے، اب اس کی غذا شبنم کے وہ خطرے، شبنم کے وہ خطرے جن کی کوئی وقت ہی نہیں ہماری نگاہ میں، جسے ہم دیکھنا بھی زیادہ کبھی گوارا کرتے، کبھی نہیں کرتے۔ شبنم کے وہ خطرے، اب اس کی پرورش دھوپ کی کرنوں میں، جو پاؤں تلے ہم رون دیتے ہیں روزانہ، ہمیں بھی خبر نہیں، ہوائیں اسے جھلا جھلاتی ہیں، جوان ہو جاتا ہے پودا، فصل دے جاتا ہے پودا، اس فصل کے اگانے والے کو خدا کہتے ہیں، اس فصل کے اگانے والے کو خدا کہتے ہیں۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ خرقہ کیا چیز ہے؟ خرقہ کیا چیز ہے؟ کس کو دیا جاتا ہے یہ خرقہ؟ خرقہ، جی خرقہ مبارک جب پیر کسی خلیفہ کے لائق مرید کو پا لیتا ہے کہ اپنا جانشین مرتب کرے، اپنی محبت اسے دے، اپنی زندگی کی ہر سانس اسے عطا کرے، اپنا سب کچھ نچھاور اس کے اوپر کرے، اپنا جانشین مقرر کرے، سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں ادب ہے کہ نہیں۔ ادب کا دوسرا نام خرقہ ہے۔ معلوم ہوا جب تمہارے اندر ادب آتا ہے، ادب کے پیچھے سب سے بڑی چیز صبر ہے۔ ادب اور صبر کب ملتے ہیں اور ان کے دونوں کا سنگم کب ہے؟ اب جیسے کہ اب نفس کہا انہوں نے، ہم نے اگر نفس کو پہچانا، نفس تین چیزوں سے بنا ہوا ہے، نفس کا نام تین چیزوں سے لیا جاتا ہے۔ نفس میں غصہ ہے، نفس میں خواہش ہے، نفس میں جذبے ہیں، تینوں کا مرکب چوچو بھات، اس کا نام نفس ہے۔ اب اسے کنٹرول کرنے والا کون کنٹرول کرے؟ انسان اگر عقل کو دخل دے، عقل کو خرچ کرے، اولین کے اوپر نگاہ دوڑائے، آخرین کے اوپر نگاہ دوڑائے، ظاہرین کے اوپر نگاہ دوڑائے، باطنین کے اوپر نگاہ دوڑائے، تو عقل جو ہے جوان ہوتی ہے، عقل جوان ہوتی ہے۔
سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے، فراست کے اوپر ڈالتی ہے. وہ فراست جب تمہارے قلب میں آتی ہے تو قلب مطمئن ہوتا ہے. تو نفس مطمئنہ پر تم آ گئے. اب اس میں بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اہل علم حضرات زیب و زینت میں کھو جاتے ہیں. ان کو زیب و زینت چاہیے، روپیہ پیسہ چاہیے، شان و شوکت چاہیے. اب ہر طریقے سے جو ہے دراصل میں الفاظ کی تعمیر ہو رہی ہے، پن دل کسی کو نہیں مل رہا. ہزاروں دل ہیں، ہزاروں دل ہے. دل ہیں، پر دل کسی سے لگ نہیں رہا، پر دل کسی سے مل نہیں رہا. مل رہا ہے کیا؟ یہی وہ نفس ہے. واہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جس کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں. اب عام آدمی کو دیکھو، اس کی بیوی بچوں کی خوشیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا، وَأَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. نفس کے تعلق سے المال والبنون والزینۃ الحیات الدنیا. کیا چیزیں ہیں یہ ہمارے سامنے؟ تو الفاظ کو سمجھنا اور پرکھنا بہت بڑی دولت ہے. مرید بھی دو طرح کا ہوتا ہے. بندہ نواز گیسدر علیہ رحمہ کے تعلق سے ہمارے عصمت صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں حضرت نے دو طرح کے مریدوں کو بیان کیا ہوا ہے. ایک وہ مرید ہے اپنی طرف سے مرید ہونا چاہتا ہے، اپنی طرف سے اس میں نفس ہے. یا تو بڑپن ظاہر کرنے کے لیے مرید ہوگا، یا تو دعا تعویذ کے لیے مرید ہوگا، یا تو شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے مرید ہوگا، یا تو بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے تاکہ وہ سلطانی کرے، یا پھر وہ کوئی عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کرے. اس میں کہاں عاجزیاں ہوں گی، بے کسیاں کہاں ہوں گی؟ اس میں نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ اپنی پسند سے، خود پسندی سے مرید ہوا ہے. اسے یہ دولت حاصل نہیں ہو سکتی. جو خدا کی طرف سے مرید ہوا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مرید ہوا ہے، تو وہ مرید صادق ہوتا ہے. تو اس میں ادب ہوتا ہے، اس میں صبر ہوتا ہے. جب یہ دو دولتیں ہاتھ آتی ہیں، صبر کی اور انتظار کی، تو ایمان مل جاتا ہے. اسے کیا ملتا ہے؟ ایمان. صبر اور انتظار کے دو بڑے تحفے، نایاب تحفے ہیں جو اسے ایمان دے دیتے ہیں. اب ایمان ہے کیا چیز؟ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئے. دیکھتے ہی دور سے، حالانکہ 130 پیروں سے بیعت ہوئے تھے آپ، خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 130، کسی سے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا. اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے راستے میں دیکھ کر کے فرمایا، اے بایزید، تمہیں جس چیز کی تلاش ہے وہ میرے گھر میں ہے، آؤ. آپ گھر لے گئے، بلا کے لے گئے. آپ کے صبر کو آزمایا، آپ کے یقین کو آزمایا، آپ کے ادب کو آزمایا. ادب، یقین، صبر تینوں مکمل ہوئے. ایک دن کہا کہ ہم نے ایک طاق میں پڑیا رکھی ہے. کہاں رکھی ہے؟ طاق. بایزید، وہ جاؤ، اندر جاؤ، طاق میں پڑیا رکھی ہے اور لے آؤ. امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہنا تھا، حضور طاق کہاں ہے؟ نیچے. نگاہ نیچے نہیں اٹھتی، پیروں کو نگاہ ملا کر کے بھی نہیں دیکھا کرتا. پیر کو جب دیکھو تو سینے کے اوپر دیکھو تاکہ تم کو علم حاصل ہو. پیر کی محبت میں چل رہے ہو، گویا کہ خدا کی محبت میں چل رہے ہو. پیر تمہارا محتاج نہیں ہوتا، تم پیر کے محتاج ہوتے ہو.
اس لیے کہ وہ جب بھی بولتا ہے تو خدا کی طرف سے اس کی گفتگو ہوتی ہے، جب بھی وہ کھاتا ہے تو اس کا دسترخوان رحمتوں سے لبریز ہوتا ہے، جب بھی گفتگو کرتا ہے تو نہ جانے کون سی رحمتیں کون سے نبیوں سے آتی ہیں، کون سے ولیوں سے آتی ہیں، اور تمہارے سینے میں پیوست ہو جاتی ہیں، تمہارے عقل میں گھس جاتی ہیں، اور تم عمل کے لائق بن جاتے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ دنیا میں آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، یاد رکھو، یہ میری بات جو ہے پتھر کی لکیر ہے۔ اللہ رب العزت اتنی صلاحیت نصیب کر دے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھنے والے بن جائیں۔ آمین دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ اچھے لوگ ہیں جو اچھے نقشے ذہنوں میں رکھتے ہیں، اچھی فراست ذہنوں میں رکھتے ہیں، اچھی محبت ذہنوں میں رکھتے ہیں، وہ دنیا کے لیے خیر کے کاموں میں ملوث ہیں۔ مولوی ہے جس کے دل میں حسد نہیں ہے، جس کے دل میں بچوں کا ایمان مطلوب ہے، محلے کا ایمان مطلوب ہے، محلے کے واسطے قرآن مطلوب ہے، اور تمام ایمان والوں کی رہبری مطلوب ہے، اور صداقت سے ممبر رسول پر کھڑ کر کے رسول اللہ کی بات رسول اللہ کے قلب سے لے کر کے آپ کے دل کے حوالے کر رہا ہے، تو وہ صحیح خطیب ہے۔ اگر اس نے تفرقہ رکھا، اگر اس نے اپنی شہرت رکھی، اگر اس نے اپنا مطلب رکھا، اس نے کوئی اپنی جائز تمنا رکھی، کوئی آرزو رکھی، جیسا کہ آج کل ہے، اللہ اسے علم سے حفاظت فرمائے، جس کو علم ظاہر کہتے ہیں۔ وہ علم باطنی علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک سے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں، اچھے نقشے بنانے والے اچھے ہی رہیں گے، برے نقشے بنانے والے برے ہی رہیں گے۔ کیا خوب اگر صبح اٹھے گا، چور اٹھے گا تو صحیح اسٹیشن کہاں ہے، اسٹیشن کہاں ہے، بس اسٹینڈ کہاں ہے، لوگ کہاں ملیں گے، کس کی پاکٹ میں ماروں گا، کس کے اوپر میں ہلہ بولوں گا، یہ اس کا نقشہ ہے۔ آج قومیں بھی جو ہے دراصل میں ایسے ہی اسودے تیار کرتی ہیں، کون سی قوموں کو ذلیل کرنا ہے، کون سی قوموں سے مطلب نکالنا ہے، کون سی قوموں سے جو ہے آئندہ ہمارا مستقبل ہے، کون سی قوموں سے جو ہے دراصل میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ قوموں کا انحصار بھی اسی طریقے سے ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا دو جہاں پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیاری تعلیم دی ہے، قربان جائے درود شریف کا ایک نظرانہ بھیجیے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مساوات کی تعلیم میرے آقا نے ہم کو دی ہے، اس میں نہایتی بہترین اخلاق ہے۔ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم الى اعمالکم، خدا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ذات پات کو نہیں دیکھتا، تمہارے مذہب کو نہیں دیکھتا خدا، اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا خدا۔ کیا دیکھتا ہے خدا؟ وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے خدا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے خدا۔ یہ دونوں چیز درست ہوگی تو اس کا ایمان مکمل ہوا، جس کا نفس مطمئنہ میں داخل ہوا، اس کی محبت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پہنچی۔ برے نقشے بنانے والے برے ہی رہیں گے، بری قومیں برے نقشے ہی بناتے رہیں گے۔ اچھی قوم کے مالک ہو، اچھا ہی مستقبل چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو 12 سال کے بعد میں آپ نے فرمایا، 12 سال غلامی رہی، 12 سال کے بعد کہا، جب آپ میں یقین مکمل ہوا، جب آپ میں صبر مکمل ہوا، جب آپ کے اندر انتظار پیدا ہوا، سمجھ میں تب اس وقت میں آپ نے فرمایا بایزید ہم نے طاق میں ایک پڑیا رکھی اور لیا۔ بڑے ادب سے، بڑی تعظیم و تکریم سے آپ نے فرمایا حضور گھر میں طاق کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 12 سال سے گھر میں رہ رہے ہو، طاق نہیں دیکھا؟
میں نے آپ کے چہرے کے علاوہ سرکار میں نے کوئی دوسری چیز کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی۔ اسی وقت خلافت نامہ لکھا، اسی وقت خلافت نامہ لکھا، کہا کہ اب مکمل ہو گئے ہو بازید، اب جاؤ دنیا میں۔ دنیا میں گئے تو ایک جگہ میں مریدوں کے ساتھ تھے، سمندر کا کنارہ تھا، کچھ لوگ شراب پی رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے، بجاتے ہوئے نکل کر کے آئے۔ کچھ مرید تھے، کہنے لگے حضور ان کے لیے بددعا کر دیں، دیکھو یہ کس طریقے سے شراب پی رہے ہیں، کس طریقے سے ناچ رہے ہیں، کس طریقے سے گا رہے ہیں۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ آپ پر اٹھائے اور خدا سے عرض کیا، بار الہ، جس طریقے سے تو نے ان کو دنیا میں خوش رکھا ہے، آخرت میں بھی اسی طریقے سے خوش رکھنا۔ یہ ایک یہاں بڑا پیارا نکتہ ہم کو ملتا ہے۔ حضرت کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوا، حضرت کے دل میں ان کے تعلق سے بری سوچ پیدا نہیں ہوئی، جیسا کہ آج کل ہم کو ہو جاتا ہے، برا خیال بھی نہیں آیا ان کے تعلق سے۔ حضرت نے یہی فرمایا، جنت کی پوری نعمتوں کو ایک سیکنڈ میں حضرت نے جو ہے دراصل میں بھانپ لیا تھا، ایک سیکنڈ میں، کہ بہشت میں شراب دی جائے گی، بہشت میں عیش و عشرت کی زندگی دی جائے گی، بہشت کے اندر یہ سب کمالات و عرفانات کی دولت لٹائی جائے گی، وہاں ہر ایک چیز ہوگی۔ تو وہ ایک چیز کو بھانپ کر کے کہا کہ خدا تو ان کو جس طریقے سے دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے آخرت میں بھی خوش رکھ۔ یہ کہنا تھا ایک غیب سے، گویا کہ ان کی تربیت ہو گئی، ان لوگوں کی خدا کی من جانب سے غیب سے ایک تربیت ہو گئی۔ یہ صوفیوں کے لیے، مشائخوں کے لیے قابل قدر، قابل تحسین بات ہے کہ ان کے اندر جب صبر آتا ہے تو اس کے اوپر ڈالتا ہے، جب ان کے اندر محبت آتی ہے تو اس کے اوپر ڈالتی ہے، جب ان کے اوپر یقین آتا ہے تو اسی چیز کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ تو پھر وہ جو ہے دراصل میں سب اپنا باجا گانا چھوڑے، شراب کی باٹلیں پھوڑے، سیدھا حضرت کے قدم بوسی کرے، سیدھا آ کر، اور حضرت کے پاس ایمان لیا ہے سب لوگ۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی سلسلے کی کڑی ہے وہ۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کروں یا ختم کروں، تو سب کو اپنی اپنی عبادتوں کا ٹائم ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان